بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت ملک کے اندر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد خان نیازی کی اقوام متحدہ کی تقریر کو لے کر خوب چرچے ہو رہے ہیں اور اس پر خوب بحث ہو رہی ہے کہ آیا ہماری یہ سفارتی کامیابی ہے یا نہیں۔ بلا شبہ وزیر اعظم پاکستان کی تقریر دل موہ لینے والی تھی اور تقریر برائے تقریر کی حد تک تو انتہائی بہترین تقریر تھی جو اپنی مثال آپ ہے، لیکن قوم نے وہاں پر وزیر اعظم پاکستان کو تقریری مقابلے کے لیے نہیں بلکہ اپنے روایتی حریف بھارت کو شکست دینے کے لیے بھیجا تھا، جس میں بدقسمتی سے ہم ناکام رہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی تنہائی کا یہ عالم ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کے اس اجلاس سے پہلے اقوام متحدہ کی ذیلی کونسل انسانی حقوق کونسل میں کے 42ویں اجلاس میں شرکت کے لیے، جو کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہو رہا تھا، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر کشمیر کے حوالے سے خصوصی قرارداد پیش کرنی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک میڈیا کو دیے گئے بیان کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ 58 ممالک نے ہماری حمایت کی ہے اور ہم انتہائی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت جلد ہم 42ویں اجلاس میں باقاعدہ کشمیر کی قرارداد پیش کر کے اس کو منظور کروائیں گے۔ پاکستانی میڈیا نے اس کو پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دے کر حکومت کی خوب تعریف کی اور شاہ محمود قریشی کو خوب داد دی۔ بلا شبہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہوتی، لیکن حال یہ ہے کہ ہم وہاں پر قرارداد پیش نہ کر سکے کیونکہ ہم سفارتی محاذ پر بالکل تنہا تھے۔ انسانی حقوق کونسل، جس کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، وہ اقوام متحدہ جس کو یونائٹڈ نیشن یا UN کہا جاتا ہے، اس کی ذیلی کونسل ہے، جس میں کم سے کم 16 ممالک کی تائید حاصل کر کے آپ کوئی بھی قرارداد پیش کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو بھی 19 ستمبر تک یہ مہلت حاصل تھی، یہ مہلت دی گئی تھی کہ مطلوبہ تعداد، حمایت کی مطلوبہ تعداد پوری کر کے آپ اپنی قرارداد جمع کروائیں۔ اور ادھر شاہ محمود قریشی نے یہ دعویٰ بھی کر رکھا تھا کہ 58 ممالک نے ہماری تائید کی ہے، جس پر پوری قوم خوشی سے نہال تھی کہ اب کشمیر کا مدعا عالمی سطح پر اٹھایا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 19 ستمبر تک ہم مطلوبہ تعداد یعنی 16 ووٹ بھی حاصل نہ کر سکے۔ دعویٰ ہمارا یہ تھا کہ 58 ممالک ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے جہاں ہماری سفارتی ناکامی کے راز افشا ہوتے ہیں، وہی ہماری نااہلی اور قوم سے کیے گئے جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعووں کے بھی پول کھلتے ہیں۔ یہاں پر مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ناکامی اپنی جگہ، حکومت کی نااہلی اپنی جگہ، لیکن ایک مضحکہ خیز، انتہائی مضحکہ خیز بات وہ یہ کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دعوے کے مطابق 58 ممالک نے ہیومن رائٹس کے اندر ہماری تائید کی تھی، جبکہ ویکیپیڈیا کے مطابق اس ہیومن رائٹس کے کل ممبران کی تعداد 47 ہے۔ جہاں ٹوٹل ممبر 47 ہیں، وہاں پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ 58 ممالک نے ہماری تائید کی ہے۔ قوم سے بہت بڑا دھوکہ اور وزیر خارجہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے کل ممبران کتنے ہیں اور آپ قوم کے سامنے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی آفیشیل ویب سائٹ اس وقت اسکرین پر چل رہی ہے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کل ممبران کی تعداد 47 ہے، جبکہ ہمارے وزیر خارجہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ 58 ممالک نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ ہمارے روایتی حریف بھارت نے اس بیان کو بھی اسی بنیاد پر مسترد کیا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوئی۔ کہ آج ہم نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ لینے میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں 58 ممالک نے اپنا یہ سفارتی ناکامی تھی جس کو چھپانے کے لیے عمران احمد خان نیازی نے ایک بہت اچھی تقریر کی کر کے قوم کو بیوقوف بنایا، جبکہ سفارتی محاذ پر ہماری کارکردگی صفر ہے۔ جب عمران احمد خان نیازی نے دیکھا کہ ثالثی کا راگ الاپنے والے امریکی صدر ٹرمپ نے بھی مودی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کی دشمنی کا کھل کر اعتراف کیا اور اسلام سے دشمنی کا ببانگ دہل اعلان کیا، تو عمران احمد خان نیازی نے مایوس ہو کر پاکستان کے قوم
کہ جذبات کے عین مطابق ایک جذباتی تقریر کی اور قوم کو بیوقوف بنا کر تالیاں پٹوا کر واپس آ گئے۔ اس سے بڑھ کر اس دورے نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو وزیر اعظم پاکستان کے اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو کیریج فیکٹری کے ملازمین کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپ کا شاندار استقبال تو کروایا گیا اور آپ کی مختصر گفتگو کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا، لیکن اس میں ایک نقطے کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا اور اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ عمران احمد خان نیازی نے ایئرپورٹ پر اپنی مختصر گفتگو کے اندر کہا کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو نہ ہو، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دراصل یہ اپنی شکست کا اعتراف ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑی، ہم تنہا کشمیر کے ساتھ زبانی طور پر کھڑے ہیں، حقیقت میں ہم بھی نہیں کھڑے۔ یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے اور قوم ایک خوبصورت سی تقریر پر واہ واہ کیے جا رہی ہے جس کو حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں۔ اس ناکامی اور نااہلی اور جھوٹے دعووں اور وعدوں کے بعد مجھے بار بار ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد ہوں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں کہ یا تو ہم اس تبدیلی پر 4 حرف بیچ کر حکومت کا بوری بستر گول کر کے گھر بیچنے پر مجبور کریں، یا پھر یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں اس ناکامی کے بعد کم از کم ہم قیامت کا انتظار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔